ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کی مشہور دربار عالیہ پناگ شریف کے 3 روزہ عرس کی تقریبات اپنے تیسرے روز میں داخل ہو چکی ہیں اور یہ عرس کی تقریبات 3 روزہ جاری رہنے کے بعد اپنے اختتامی مراحل تک پہنچ چکی ہیں۔ ابھی سے تھوڑی دیر کے بعد اختتامی دعا ہوگی اور زائرین کا ایک نہ تھمتا ہوا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دربار عالیہ کے چاروں اطراف سے دربار کی طرف رواں دواں ہے اور یہ سلسلہ تقریباً عرس کی تقریبات کے 3 دنوں میں جاری رہتا ہے۔ مختلف کرب و جوار سے لوگ دربار عالیہ میں حاضری کے لیے جوگ در جوگ شامل ہوتے رہتے ہیں اور یہ جمع غفیر لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے اور اس عرس کی تقریبات میں اپنے بڑے جمع غفیر کو کنٹرول کرنا، اس کا نظم و نسق چلانا بظاہر بہت مشکل لگتا ہے، لیکن کمال تعریف کے قابل ہیں یہ لوگ جو اس پورے نظم و نسق کو چلاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس کی جملہ جو انتظامات ہیں اور جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ آزاد کشمیر سنی فورس کے ذمہ ہوتی ہیں اور یہاں کی جو انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے اس کے ذمہ ہوتی ہیں اور یہ آزاد کشمیر کا بہت بڑا ایک میلہ ہوتا ہے اور اس میں مرد قلندر جناب پیر سید حیدر شاہ قلندر کا سالانہ عرس سجایا جاتا ہے اور اس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کے لیے پہنچ جاتی ہے اور یوں بظاہر ایک خاموش اور ویران سی بستی ایک چھوٹے اور خوبصورت سے شہر میں تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہاں سے جو ناظرین اور یہاں کے جو زائرین اس میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں ان سے ہم نے گفتگو کی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ سالوں سال سے اس کی تقریبات میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں اور اس میلے سے خوب لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور اپنے دلوں کی مرادیں بھی پاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ زائرین اپنی منتیں ماننے کے لیے ثواب کمانے کی غرض سے جمع ہونے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی معاشی اور بہت بڑی ثقافتی سرگرمیاں بھی یہاں پہ سجائی جاتی ہیں۔ مختلف شہروں سے لوگ اپنی مختلف مصنوعات کو لے کر یہاں پہ نماز کے لیے لے آتے ہیں اور یوں ایک خوبصورت سا شہر بس جاتا ہے جس میں مختلف قسم کی جو مصنوعات ہیں وہ خرید و فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے خوبصورت تفریح کے مواقع بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بچوں بڑوں سب کے لیے بہت سے تفریح کے مقامات جو ہے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آزاد کشمیر کا بہت بڑا سب سے پیارا میلہ جو دربار عالیہ پناگ شریف میں سجا ہوا ہے ابھی سے تھوڑی دیر کے بعد اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو جائے گا اور یوں تو یہاں پہ لنگر شریف کا جو سلسلہ ہے وہ 24 گھنٹوں جاری ہی رہتا ہے، لیکن زائرین کی ایک بڑی تعداد لنگر کو تناول فرمانے کے لیے دعا کا انتظار کرتی ہے۔ جیسے ہی اختتامی دعا ہوگی اس کے بعد لنگر تو یوں 24 گھنٹے کھلا ہی رہتا ہے، لیکن اس وقت زائرین کی ایک بڑی تعداد ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے جو اس میں لنگر شریف کو تناول فرماتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دربار کے چاروں اطراف سے ٹھاٹھے مارتا ہوا اور نہ تھمتا ہوا ایک لوگوں کا جمع غفیر اس دربار کی طرف رواں دواں ہے، نہ صرف ایک گاؤں کی طرف سے بلکہ بہت ہی دور افتادہ علاقوں سے جہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کی کوئی سہولت بھی نہیں ہے، لوگ پیدل چل کر اس دربار عالیہ میں پہنچتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح کو ثواب، اپنی روح کو سکون، اپنی روح کو تسکین بخشنے کا سبب اور سامان کرتے ہیں۔ تو اس دربار عالیہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ دربار جو ہے اس کا جو نظم نسق ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے محکمہ اوقاف کے زیر انڈر نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پہ جو گدی نشین صاحبزادگان ہیں وہ اس جملہ انتظامات کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں اور یہاں پہ خواتین کے لیے ایک الگ سے کیمپس جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے الگ سے کیمپس لگائے جاتے ہیں، پارکنگ کا ایک مخصوص انتظام ہوتا ہے اور یہ ایک پیاری سی بستی جو ایک پیارے شہر میں تبدیل ہو گئی ہے ابھی سے کچھ دیر کے بعد یہ میلہ جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کو پہنچ جائے گا۔